جناب سید مسرور صاحب گجرات بھارت، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا. آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر. محترم سید مسرور صاحب، آپ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے مسلمانوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا. ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے برائے کرم اعلی حضرت سے متعلق کچھ ارشاد فرمائی. محترم سید مسرور صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کیا حق کی وجہ سے اگر مسلمان دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اس میں کام کے مسلمان ہو، ایک برائے نام مسلمان ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سنیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس زمین پر کوئی دور نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کا ترجمہ یہ کیا کہ قسم ہے عصر کے وقت کی کہ انسان البتہ خسارے میں ہے. پوری تفسیروں کو جب کھنگالا جائے تو اس کا ترجمہ جو نکلتا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے میں پوری تفسیر کو رکھ دیا، اور امام اہل سنت نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، والعصر یعنی قسم ہے زمانے محبوب کی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کوئی اتنا اچھا زمانہ نہ تھا، اور حضور کے بعد بھی اتنا بہتر زمانہ نہیں ہوگا. سب سے بہتر زمانہ وہ تھا کہ جب اس آب و گل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر، اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم، احادیث مقدسہ لوگوں کو سناتے، جس کی وجہ سے دین پھیلا. تو اس بہترین دور میں بھی منافقین کا ایک گروپ موجود تھا، ایک کافروں کا، ایک مسلمانوں کا. مجھے بتائیے، کیا اس وقت کوئی کافر حضور علیہ السلام سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہم ایک ہی جماعت میں تھے، اور آپ نے آن کر کے ہمیں تین طبقوں میں تقسیم کر دیا، ایک تو مسلمان ہو گئے، ایک منافق ہو گئے، اور گویا کافروں کی جماعت. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرما رہا. اب آپ غور فرمائیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا دور تو بہت بات کا. قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، اوائل ہی میں ہے، بالکل پہرے پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تم انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں جو یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر ہرگز وہ مومن نہیں ہیں. تو کیا آپ گویا دو جماعتوں کی تقسیم کا الزام کیا قرآن مجید فرقان حمید پر یہ لوگ لگائیں گے جو اعلی حضرت پر لگاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب آئیے اصل مقصد کی جانب. اعلی حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کی آنکھ کھولنے کے بعد وہابیہ سخت گرم ہو گئے، گرم جوشی کے ساتھ لوگوں کے اسلام اور ایمان پر ڈاکے مارنے لگ گئے. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ اسماعیل دہلوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل دہلوی نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی ولادت سے پہلے ہی اپنا جال تقویۃ الایمان کی صورت میں بچھا دیا تھا، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی گویا کسر اس نے نہیں چھوڑی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ حق اور باطل ایک جگہ ہو گیا، دودھ اور پانی ایک جگہ جمع ہو گیا. امام اہل سنت نے 14 برس کی عمر میں قلم سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد آپ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ وہ طبقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، چن چن کر اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کا تعاقب کیا، اور ان پر ان کے جو دین اور ان کا یقین تھا اس کے مطابق ان پر فتوے لگائے. اور یہ فتویٰ لگانا انہیں کافر قرار دینے کے لیے نہ تھا، بلکہ انہیں کافر یا گمراہ بے دین قرار دے کر نیک لوگوں کو، اہل اللہ کو ان کے فتنے سے بچایا جائے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جب بے دینوں کو پنپتے ہوئے دیکھا، خصوصاً وہابیہ کو، تو آپ نے حسام الحرمین تقریباً 1326 ہجری میں تصنیف فرمائی، اور میری معلومات کے مطابق تقریباً 32 علماء عرب سے ان پر تقریضات لی کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ بے دین ہیں، دائرے اسلام سے خارج ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد
اب ان کی حیثیت یہ ہو گئی کہ علماء نے لکھا اور اسی پر فتویٰ دیا، من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، یعنی یہ ایسے مرتد بے ایمان ہیں کہ ان کے بے ایمانی میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی انہی جیسا ہے، یعنی یہ کہ ان کتابوں پر، ان کے عقائد پر مطلع ہو کر اگر انہیں کوئی کافر نہ جانے تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ اس کے بعد میں 1340 میں حضرت علامہ شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے حسام الحرمین پر تقریضات لینے کا کام شروع کیا، اور غیر منقسم ہندوستان کے اکابر علماء کو آپ نے ان کی عبارات بھیجی، اور بلا شبہ یہ کام بہت بڑا کام تھا۔ آپ نے اپنی الصوارم الہندیہ میں تقریباً 250 سے زائد علماء اور مفتیان کرام سے ان کی آرا لی، اور آلہ لینے کے بعد میں صوارم الہندیہ کے نام سے اسے شائع کیا۔ بر صغیر کے تمام علماء محدثین نے وہی فتویٰ دیا جو اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ تھا، تو امام اہل سنت نے کسی کو کافر بنانے کے لیے فتویٰ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے کفر سے بچانے کے لیے فتویٰ دیا، اور بلا شبہ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گویا یہی وہ تجدیدی کارنامہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے رہتی دنیا تک وہابیوں کی نقاب پوشائی کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ جو شخص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہو سکتا وہ عام مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی تمام بے دینوں سے ہمیں محفوظ رکھے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کافی ہے، اور دیگر معلومات کے لیے آپ اعلی حضرت امام اہل سنت سے متعلق جو کتب شائع ہوئیں وہاں آپ رجوع کر کے اور اپنا معافی ضمیر وہاں بھی آپ تلاش